اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرو ڈینجرس پریزن ڈور تو سکور جیل ٹاپ پہ Prisoners here are the most unsafe people you can even imagine. How اگر ہم ایل سیلولر کو میپ کو دیکھیں تو اس کے ساتھ جو قریب ہمارے کیس میں آتے ہیں گوٹامیلا ہونڈوراس نکرگوئے اور یہ جو ہمارے کیس میں زیادہ تر ڈرگس پائے جاتے ہیں اور فارمنگ بھی ہو 10 سال پہلے بناگزی ہوئے اور وہاں سے لے کے خطرناک گینگز کا سلسلہ شروع ہوا بعد میں انہی گینگز کے لیے سکور جیل بنا ایل سیلولر کی حکومت ہے اور یہ جیل دنیا کے خطرناک جیلوں میں آتا ہے آئیے سمجھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کہ کیوں سکور جیل دنیا کے خطرناک جیلوں میں آتا ہے خوش آمدید میرے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو بہت دیر بعد آنے والی تو اس کے لیے معذرت جب سے 75,000 سے لے کر 80,000 تک لوگ مر گئے تو بہت سارے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر امریکہ میں منتقل پناہ کے لیے کیونکہ ایل سیلولر میں جنگ شروع تھی تو لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل تھا اسی وجہ سے غالباً آدھا ایل سیلولر خالی ہو چکا تھا اور لوگ امریکہ میں رہنے لگے نیو یارک ٹائمز کے ایک اخبار کے مطابق جو 4 جولائی سن 1980 کو پبلش ہوا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ فلڈ آف ریفیوجیز وانٹ ٹو گیٹ لیگل سٹیٹس ان امریکہ جب ایل سیلوڈرین لوگوں نے وہاں پر 10 سال امریکہ میں بنا لی امریکہ شہر لاس اینجلس میں تو بہت سے لوگ وہاں پر گینگز ممبر بن گئے لاس اینجلس امریکہ کا ایسا شہر ہے جہاں گینگز کے اڈے یعنی بہت سارے گینگز وہاں پر ہوتے 1980 میں جب لاس اینجلس کے گینگز عروج پر تھی تو اس گینگز کے ممبران نے پورے امریکہ کو سر پر اٹھایا ہوا تھا ہر دن لاس اینجلس میں کوئی موت ہوتی گینگز کی وجہ سے کرپس بلڈ یہ ایک لاس اینجلس بیس گینگ کا نام ہے جو ارلی 1970s میں بنی تھی یہ لوگ دو قسم کے کلر سے اپنے گینگ سے شناخت کرتے آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں کرپس بلو کلر اور بلڈ ریڈ یہ جو کرپس والے تھے یہ زیادہ تر بلو رنگ کے کپڑے پہنتے تھے اور جو بلڈ والے تھے یہ زیادہ تر ریڈ کپڑے پہنتے تھے یہ گینگز ہر قسم کی اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی تھی یعنی مرڈر ہو بتہ خوری ہو ڈرگ سیلنگ ہو اور اسے پیسے بنانے ہو ہر چیز میں ان کا حصہ ہوتا تھا یہ لوگ پورے ایک علاقے کو اپنا مانتے تھے یعنی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہماری ٹریٹری اس پر نہ تو کسی حکومت کی گورنمنٹ کی ادارے کی حق ہے نہ کسی اور بندے یہ صرف ہماری جگہ ہے چکانو گینگز بھی تھی اور ایشین بوائز گینگ کے نام سے بھی ایک گینگ تھی جب ایل سیلولر کے لوگ وہاں پر 10 سال گزار کر اپنے ملک واپس جا رہے تھے تو اس میں بہت سارے لوگ گینگز کے روپ میں واپس جا رہے تھے کیونکہ وہاں پر ماحول ایسا تھا کہ لوگ گینگز جوائن کرتے تھے وہاں سے تک MS-13 گینگز اور بیری 18 اسٹریٹ گینگ کا سفر شروع ہوا اور پورے ایل سیلولر میں پھیل گیا یہ اتنی ڈینجرس گینگ ہے کہ ان کو دیکھتے ہی بندہ ڈر جاتا ہے گینگز والے بہت دہشت کے ساتھ کرائم کرتے ہیں یعنی لوگ کو یہ بھی بندے کو مارتے ہیں وائلنس کرتے ہیں گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہیں 2022 سے پہلے پورے سرور پر ان دو گینگز کا راج تھا یہ لوگ گورنمنٹ کو مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ گورنمنٹ ہے یا کوئی اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا ان دونوں گینگز کے ٹیٹوز بہت ہوتے ہیں MS-13 اینڈ بیری 18 گینگز یہ ٹیٹوز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ شیطان کی پاور ہے اس کے ساتھ کہ گردن پر 6 اور 6X کے ٹیٹوز ہوتے ہیں یہ لوگ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ یہ اس سے لوئل دیکھیں کہ ہم گینگز کے ساتھ لوئل ہیں ہم تو دھوکہ نہیں دیں گے ریپس میں بھی یہ مبتلا ہوتے ہیں ہر چیز یہ لوگ کرتے ہیں جو حکومت کے قانون کے خلاف ورزی ہو 19 اپریل 2017 کو BBC کے ایک رپورٹ کے مطابق 1990 میں گینگز کے کریک ڈاؤن میں ہزاروں لوگ ممبرز کو واپس لاکھوں ممبرز کو واپس ایل سیلولر بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے اپنے اڈے قائم کیے تقریباً 60,000 ممبر تھی ان گینگز کی سالانہ آمدنی تقریباً 31.2 ملین ڈالر آپ بھی سوچیں گے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں ان لوگوں کے پاس یہ لوگ تو بڑے مقدار میں ڈرگز بیچتے ہیں جس میں سب سے خطرناک ڈرگز کا نام جو یہ سیل کرتے یہ لوگ جو مافیا سیل کرتے وہ ہے میتھامفیٹامین دو ایسے نشہ ہے یہ دو ایسے نشے جو آپ کے CNS سینٹرل نروس سسٹم کو ہارٹ بیٹ اینڈ باڈی میٹابولزم کو تیز کرتی ہے یہ جو ہمارا CNS ہے یہ بہت ہی نازک ہے کیونکہ یہ لنک ہوتا ہے اسپائنل کارڈ سے CNS بہت اہم کام کرتا ہے ہماری باڈی میں یہ اویئرنیس موومنٹ thinking and 5 senses seeing hearing feeling tasting and smelling کا کام کرتا ہے تو یہ جو گینگز ہے یہ زیادہ تر یہ ڈرگ سیل کرتے اس سے ان کو بہت پیسے ملتے ہیں ان گینگز نے 2017 کو 2 ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو جو خواتین تھی ان کو مار دیا تھا میچ اور باسکٹ بال سے بعد میں جب پتہ چلا تو یہ MS-13 گینگز کے ممبرز تھے یہ جو اسٹوڈنٹ تھے اپنے نیبر کے پاس جا رہے تھے نیو یارک وہ شہر تھا جہاں پر انہوں نے ان 2 خواتین کو مارا تھا یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ گینگز کہ آپ کو مجبور کرتی ہے وائلیشن کے لیے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتا ہے اگر یہ آپ کو کچھ کہے کہ یہ کام ہمارے لیے کرو یعنی ڈرگ سیل کرو اور اگر آپ ڈینائی کرتے ہو تو یہ آپ کو ڈائریکٹ مارتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے سیکس کے لیے تو یہ جو بھی لڑکی راستے میں دکھ جاتی ہے اس سے یہ سیکس کرتی ہے اس کے ساتھ ریپ کرتی ہے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہ بھائی پولیس آ جائے گی
नो 2022 में जब प्रेसिडेंट नई वकील ने ऑर्डर किया कि हम ऐसा जेल बनाएंगे गैंग्स के लिए कि उस जेल से सिर्फ इनकी हड्डी निकल जाएगी और हड्डी और मलबा निकल जाएगा, तो एल सल्वाडोर की हुकूमत ने टिकुलुका के मकाम पर सिकोट जेल बनाया और क्रैकडाउन शुरू की। इस जेल में ये नहीं देखता कि ये दोनों दुश्मन है तो इनको सेपरेट सेल में डालने के, नहीं, हर बंदे को एक सेल में डाल दे, चाहे वो जितने भी खतरनाक क्यों ना हो। इस जेल में सनलाइट भी, जो धूप वो भी नहीं देती, इनको खेलने का मौका भी नहीं देता, सिर्फ थोड़ा सा एक्सरसाइज करा देती है। बाकी ये लोग इस सेल में रहते हैं, ये लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमें वॉशरूम जाते हैं, वहीं पर सब कुछ करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस जेल में आपको सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलेगा, सुबह का नाश्ता और रात का खाना मिलेगा। ये दुनिया में ऐसा जेल है जहाँ पर कोई भी कैदी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ये एक हेल है। इस जेल में वो फैसिलिटीज नहीं है जो दूसरों जेलों में होते हैं, यानी खेलना, वॉक करना और वॉशरूम अटेंड करना। ये जेल खास तौर पर एल सल्वाडोर के गैंग्स के लिए बनाया है जो खतरनाक गैंग होते हैं। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 261 कैदी को एल सल्वाडोर डिपोर्ट कर दिया है अमेरिका से। अमेरिका वो मुल्क है जो दुनिया के हर चीज को कंट्रोल करता है। इनकी इकोनॉमी इनकी स्ट्रांग है, मिलिट्री इनकी स्ट्रांग है, ये अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, लेकिन तो इनसे कैदी नहीं संभाले जाते। तो ये किस तरह का जेल होगा कि इन कैदियों में से जो अमेरिका से डिपोर्ट किए थे 238 वेनेजुएला की और एक गैंग्स ट्रेन दी अरागुआ और 23 MS-13 गैंग्स के मेंबर थे। अमेरिका एल सल्वाडोर को $6 मिलियन देगी इन कैदियों के बदले में, जो एल सल्वाडोर को पेनिटेंशियरी सिस्टम को मदद करेगी, जिस पर तकरीबन कुल लागत आती है $200 मिलियन। इस जेल से सिर्फ इंसान की हड्डी निकल सकती है, रिहाई मुल्क बिल्कुल मुमकिन नहीं है। 29 साल मेरविन यमाती जो एक वेनेजुएला का रिहायशी था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 को कई वेनेजुएला इमिग्रेंट्स को एल सल्वाडोर भेज दिया था। जब उसने 4 महीने सिकोट जेल में गुजारे तो उसने बताया कि हम एक जहन्नुम में रहते थे, ये लोग हमसे जानवर से भी ज्यादातर बदसलूक करते थे, मारते थे। उसके साथ उसके 4 दोस्त थे, हेर्नांडस हेरेरा और पिरूजू रिंगो रिंकोन, ये 4 दोस्त थे जिसने सिकोट जेल में 4 महीने गुजारे थे। ये जो 4 दोस्त है ये 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट लॉ के मुताबिक यूएसए से डिपोर्ट किए हुए थे। अमेरिका इन 4 दोस्तों पर ये इल्जाम लगाया हुआ था कि वेनेजुएला के गैंग ट्रेन दी अरुगुआ के मेंबर्स हैं। हालांकि इस इल्जाम को मेरविन यमाती जो कैदी था उसने झूठा कहा और बताया कि इन्होंने हमें वैसे ही उठाया हुआ था। ये लोग एक टेक्सास के फैक्ट्री में काम करते थे। इन्होंने बताया कि जेल के इंतजामिया हमें मारकर जमीन पर लेटने को कहती थी और खाना फेंक देती थी कि खा लो, हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, यानी मुंह के इस्तेमाल से आप लोग खाना खाओगे। Eat it! No hands allowed! Can I use my hands? एंडी पिरूजू के मुताबिक कि उन लोगों ने रबर बुलेट को मारा था उनके बाएं आंख के नीचे, और हमारा पिंड तो हमारा रोज का मामूद है, जैसे कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, कपड़े और खाना तब दे जाते थे जब रेड क्रॉस के डेलीगेट वहां पर आते थे, तस्वीर बनाते थे और वापस सब कुछ लेते थे ताकि एक अच्छी इमेज जाए बाहर जेल की। कोई भी मुजरिम, गैंग्स मेंबर हो, चोर हो, इस जेल में नहीं जाना चाहेगा, वो पनाह लेगा इस जेल से। क्या एल सल्वाडोर की हुकूमत ये सही कर रही है या नहीं, और क्या पाकिस्तान में भी एक ऐसा जेल बनना चाहिए बड़े चोरों और गैंग्स के लिए? लेकिन यहाँ पर मुश्किल होगा क्योंकि बड़े चोर और मुजरिम तो मुल्क सरकार चला रही है। आप लोग इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। शुक्रिया।